آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحت بڑی چیز ہے اور اسلام نے صحت کا بڑا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو تاکید فرمائی کہ بیمار پڑو تو اپنی بیماری کا علاج کراؤ، اس لیے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑے اور وہ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی اپنا علاج نہ کرائے اور وہ مر جائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوا بھی پیدا کی ہے، دوا میں اللہ نے شفا بھی پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ اللہ اکبر، جب ہم وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور پیر دھو۔ قرآن صرف 4 ارکان بیان کرتا ہے، لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں سنت مصطفیٰ کے مطابق تو ہم ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھوتے، کیونکہ ہمارے نبی نے ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھویا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وضو کیا ہے؟ چہرہ دھونے کا نام۔ وضو کیا ہے؟ ہاتھ دھونے کا نام۔ وضو کیا ہے؟ سر کا مسح کرنے کا نام۔ وضو کیا ہے؟ پیر دھونے کا نام۔ لیکن میرے نبی مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ چہرہ نہیں دھویا، بلکہ حضور علیہ السلام وضو سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کرتے تھے، پھر کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ 3 کام انجام کرنے دینے کے بعد قرآن جس کو پہلا نمبر دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو 4تھے نمبر پہ دھلا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی حسن اصل و حکمتیں جانے، لیکن حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو چہرہ دھونے کے لیے قرآن بات کرتا ہے، مگر اللہ کے رسول ہاتھ کیوں دھوتے ہیں؟ منہ میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ گویا کہ حضور کو امت سے اتنا پیار ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی بدبودار پانی تیرے منہ سے نہ لگ جائے، کوئی بدبودار پانی تیرے منہ سے نہ لگ جائے، کوئی اللہ اکبر ایسا پانی جس کا مزہ خراب ہے وہ تیرے منہ سے نہ لگ جائے، جس کا رنگ خراب ہے وہ تیرے منہ سے نہ لگ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کرتے وقت جو ہے پانی کا مزہ خراب ہو یا پانی کا کلر خراب ہو یا پانی کے اندر بدبو آ رہی ہو، تو اگر تو ڈائریکٹ چہرہ دھوئے گا تو تیرے چہرے کو نقصان نہ ہو، تیری صحت کو نقصان نہ ہو۔ تو پہلے ہاتھ دھویا، ہاتھ دھو کر کے اندازہ ہو گیا کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے، کتنا گرم ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے۔ منہ میں ڈالا تو اس کے مزے کا اندازہ ہو گیا، ناک میں ڈالا تو اس کی بو کا اندازہ ہو گیا، اس کے بعد پھر چہرہ دھلا۔ آپ اندازہ کریں جس مذہب نے وضو کے وقت اتنی احتیاط صحت کے حوالے سے بتائی ہو، اب آپ اندازہ کریں۔ میں زیادہ تمہید کی طرف نہیں جاتا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس قوم میں مریض زیادہ ہوتے ہیں وہ قوم بھکاری بنتی ہے، جس قوم میں مریض زیادہ ہوتے ہیں وہ قوموں پر بوجھ بن جاتی ہے۔ آئیے آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں تو صحیح، صحت کی بات آئیے تو عرض کروں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو، پانی پیو تو دیکھ کر کے پیو، کہیں پانی کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والے عناصر تو موجود نہیں ہیں۔ صحت کا اتنا خیال رکھا گیا، لیکن آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس مذہب نے اور بالخصوص ہمارے نبی نے ہماری صحت کا اتنا خیال فرمایا کہ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کبھی غسل کا حکم دے کر، کبھی کثرت وضو کا حکم دے کر، کبھی لقمے چبا چبا کے کھانے کا حکم دے کر ہماری صحت کا خیال کیا۔ لیکن میری قوم اللہ اکبر مغربی تہذیب کے دلدل میں بہنے والی قوم نے اپنی صحت کا کوئی اندازہ نہ کیا۔ اللہ اکبر، جو مذہب یہاں تک کہتا ہے کہ گرم کھانے میں پھونک مار کر مت کھایا کرو، گرم مشروب میں پھونک مار کر مت پیا کرو، کیا ہوگا؟ تم پھونک مارو گے تو منہ کے جراثیم اس میں چلے جائیں گے، پھر وہ پیٹ میں جا کے تمہیں نقصان پہنچائے۔ تمہارے منہ کے جراثیم تمہارے پیٹ میں جائے
یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ مگر اسی رسول کی ماننے والی قوم مغربی تہذیب کی ایسی دل دادا ہوئی، ایسے اندھے مقلد بنے مغربی تہذیب کے کہ فیشن کے نام پر مغرب نے جو دیا آنکھ بند کر کے لے لیا، یہ تک نہیں دیکھا کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان۔ اب جو مذہب گرم چائے پینے سے بھی روکتا ہو کہ اتنی گرم چائے مت پیو جس سے منہ جلے، اتنا گرم کھانا مت کھاؤ جس سے منہ جلے، اس مذہب کے ماننے والے ان نشیلی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں قسطوں میں موت سے قریب کر دیتے ہیں، اس شراب کا استعمال کرتے ہیں جو انسٹالمنٹ پر انہیں موت سے قریب کرتا ہے، اللہ اکبر، اور اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں، اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغرب تمہیں تندرست دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس دن تم تندرست رہو گے تو ان کا جینا حرام ہو جائے گا، کیونکہ جب تم تندرست رہو گے تو قوموں کی امامت بھی تم کرو گے، قوموں کی قیادت بھی تم کرو گے، قوموں کو جو ہے وہ ساحل نجات پر بھی تم لے جاؤ گے۔ انہیں پتا ہے کہ جس دن مسلم جوان مسلمان بن گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے تمہاری صحت کو خراب کرنے کے لیے کبھی شراب تمہارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے، کبھی چرس عام کیا جا رہا ہے، کبھی بھنگ عام کیا جا رہا ہے، کبھی افیم عام کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ اکبر الگ الگ نام سے نشہ آور چیزیں ہمارے جوانوں کو پلائی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو ہم کسی نشے کے قائل نہیں ہیں، ہمارا مذہب کسی نشے کی اجازت نہیں دیتا، ہم دولت کے نشے کو بھی نہیں مانتے، ہم حکومت کے نشے کو بھی نہیں مانتے، ہم علم کے نشے کو بھی نہیں مانتے، ہم جوانی کے نشے کو بھی نہیں مانتے۔ سارے نشے نقصان پہنچاتے ہیں۔ حکومت کا نشہ یزید بنا دیتا ہے، دولت کا نشہ حامان بنا دیتا ہے، اللہ اکبر، جوانی کا نشہ بخت نصر بنا دیتا ہے، علم کا نشہ شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم کسی نشے کو نہیں مانتے، ہم جس نشے کو مانتے ہیں بس وہ ایک نشہ ہے جس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ ہم ایک نشے کو مانتے ہیں، ایک نشے کو مانتے ہیں، سارے نشے گرا دیتے ہیں۔ یہ نشہ غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے، سارے نشے زوال کی منزل پہ لے جاتے ہیں۔ یہ نشہ اللہ اکبر اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ نشہ وہ نشہ ہے کہ بتانے والا، یہ نشہ وہ نشہ ہے کہ بتانے والا بلال بنتا ہے اور چھپانے والا اویس بنتا ہے۔ یہ نشہ وہ نشہ ہے اگر کھجور کی سوکھی لکڑی کو مل جائے تو وہ بھی بخاری کی زینت بن جائے۔ ستون حنانہ کیا ہے؟ ستون حنانہ کیا ہے؟ یہ کھجور کی سوکھی لکڑی ہے۔ کھجور کی سوکھی لکڑی کو یہ نشہ ملے تو وہ بخاری کی زینت بنے، علماء کے لبوں کی زینت بنے۔ یہ وہ نشہ ہے، یہ جانوروں کو ملے، بلکہ یہ نشہ گدھے کو مل جائے تو لوگ اسے گدھا کہنے میں بھی حیا کریں اور اس کو دراز گوش کہہ کر حضرت یافور کے نام سے یاد کریں۔
کتنا بلند کرتا ہے، لیکن حیرت ہے ایسے نشے عشق رسول کو چھوڑ کر کوئی گانجا، کوئی شراب، کوئی ہیروئن، کوئی کیا اور نشے میں ڈوب گئے۔ سنو نشہ کیا ہے اور نشے کا نقصان کیا ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی گردنوں میں نشہ کرنے کے آلات لٹکے ہوئے ہوں۔ وہ نشے کے آلات اپنی گردنوں میں لے کر لٹکا کر کے آئیں گے، اور دل کے کان سے سننا، یہ کسی خطیب کی خطابت کا فن نہیں، یہ کسی لیڈر یا کسی سیاسی انسان کی غلو کا ہنر نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جس نے ہمیشہ وہ کہا جو خدا کی مرضی تھی، غصے میں بھی کہا تو خدا کی مرضی کے مطابق کہا، اور خوشی میں بھی کہا تو خدا کی مرضی کے مطابق۔ یہ کیفیت کسی کو نصیب نہ ہوئی کہ غصے میں بھی وہ مرضی خدا بولے اور خوشی میں بھی مرضی خدا بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو زانی مرد اور عورتیں ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ بہ کر کے نکلے گا۔ مجھے بھی حیا ہے لیکن اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، اللہ کا رسول حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ کبھی کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسی روایتیں کیوں پڑھی جاتی ہے، ایسے کام کرنا چھوڑ دو تو ایسی روایتوں کی ضرورت بھی نہ پڑے گی، کام تو ایسے کرتے ہو، روایت سننے کے لیے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہ کر کے نکلے گا، اور اس پیپ کی بدبو جہنمیوں کے دماغ کو پھاڑ دے گی، اور وہ پیپ جہنم میں ہونے کی وجہ سے پھر کھولتا ہوا ہوگا، اور وہ پیپ ان کو پلایا جائے گا جو نشہ کرتے تھے۔ آپ تھوڑا تصور کریں، یہ جو شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہو نا، یہ جو بار میں جا جا کر، یہ شراب مولانا نقصان نہیں پہنچاتی۔ سن لو، جس کو میرے اللہ نے حرام کر دیا اب اس میں کوئی فائدہ نہ رہا۔ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اس لیے کہ قدرت نے بنایا ہمیں ہے، وہ ہمارے لیے نفع نقصان جتنا جانتا اتنا کون جانتا۔